اس طریقے سے جو پولیٹیکل کوشچنز ہیں اس کے اوپر بھی میں نے آلریڈی الحمدللہ اتنی اویئرنیس دی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے 1.5-2 سالوں میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی، اللہ کا شکر ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ایک ایک کر کے ایک ایک بات جس طریقے سے میں بتا رہا تھا کہ اس طرف ہونے جا رہی ہے، وہ ایک ایک کر کے تمام باتیں درست ثابت ہوتی گئیں، وہ چاہے ہمیں اچھی لگیں یا بری لگیں لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھی۔ ظاہر ہے جن لوگوں کی عقیدت کسی ایک خاص لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسے وہ بات بری لگے گی، جن کی عقیدت دوسرے لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کو وہ بات اچھی لگی، حالانکہ ہمارا کسی لیڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا لیڈر تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رہ کے یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ انتہائی اول درجے کے دنیا دار اور دنیا کی منفعت چاہنے والے، عوام کے جذبات سے کھیل کر اپنی کرسیاں پکی کروانے والے، سب کے سب۔ ہاں فرق ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا ہو کوئی زیادہ ہو، جسے بھی موقع ملتا ہے وہ فوراً بوٹ پالش کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے اس نے کسی زمانے میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہو۔ جو دوسرا چیخ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی اس کو اتارو اپنی گود سے مجھے سوار کرو، تو اسے بھی آج لفٹ کروائی جائے تو وہ بھی آ جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے آرمی چیف ملتے ہی نہیں ہے۔ بھئی تم جب یہ کہہ رہے ہو کہ میں ڈیموکریسی کے لیے کام کر رہا ہوں، پھر یہ کون سی ضد ہے کہ میں نے آرمی چیف سے ملنا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم سب لوگ اپنے وہ والے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہو، اپنی سیٹ کے پیچھے سب کچھ چل رہے ہوتے ہو، کریکٹر والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک جماعت کے دل میں ججوں کی بڑی محبت جاگ اٹھی ہے، حالانکہ یہ جو 6 جج خط لکھنے والے ان میں سے 4 جج وہ تھے جو اس وقت بھی تھے جبکہ دوسرے شخص کی حکومت میں ایک ڈکٹیٹر ریاستی ادارے کا چیف اس نے ظالمانہ طریقے سے جسٹس شوکت صدیقی کو فارغ کیا، اور شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 4 ججز ان میں سے وہ ہیں جو میری فون کال بھی نہیں اٹھاتے تھے، آج ان کے اندر بڑی ماشاءاللہ جمہوریت جاگ اٹھی ہے۔ یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں، ادروائز اگر یہ اصول کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی کھڑے ہوتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کل ایک جنوبی پنجاب میں ایک پولیس اور فوج کے اعتبار سے بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو آج ایک پارٹی نے اس واقعے کو گود لیا ہوا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا پولیس کے ساتھ۔ بھئی پولیس کے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا تھا جب آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا تھا تمہارے پرائم منسٹر کے دور میں اس کے ایک چہیتے جرنیل نے، اور اس زمانے میں دوسری پولیٹیکل لیڈر کے کمرے کا دروازہ توڑا تھا، آئی جی کو اغوا کر لیا تھا۔ بھئی سب کے سب تم لوگ دنیا کے کتے ہو، تم دنیا کی سیٹ کی خاطر، تمہارا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین تم لوگوں نے صرف ایک آڑ رکھی ہوئی ہے، تم نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی۔ ان لوگوں نے دین کو ہمیشہ یوز کیا پاکستانی عوام کو بٹ بنانے کے لیے، یہ وہی کام ہے جو علماء بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے کوئی آر نہیں ہے بات کہنے میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، ہمارے مذہبی لیڈر ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، یہ سب کے سب دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ کوئی ان کی ہمدردی نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی اندر اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں تو بس بڑی مشکل سے اس نظام قائم رہتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ نصیحت کرتا رہتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر ینگ بچے ہیں تو وہ پولیٹیشینز کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اس قسم کی جو سوشل میڈیا پہ آنے والی پوسٹیں ہیں خبروں کے ہاتھوں میں، جھوٹی خبروں کے ہاتھوں میں، تو میں ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں کہ بھائی ان لیڈرز کے پیچھے اپنی جوانی کو آپ نے برباد نہیں کرنا، بالکل اپنا تعلیم کے اوپر توجہ دیں، اپنی فیملی کے اوپر توجہ دیں، اپنے دینی معاملات کو سدھاریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور ختم نبوت کی برکت سے جو دین کا کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے ہم اس کام کو آگے لے کے چلیں۔ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے صحافی یا کسی بھی ادارے کے ہتھے چڑھ کے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم جو ہے پس پش ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس عید کے موقع پر 1442 ہجری میں یکم شوال جو عید الفطر ہے اس کے موقع پہ یہی میرا میسیج ہے، اور یہ میرا میسیج آپ لوگوں نے اپنے پلے باندھ کے رکھنا ہے، ان لوگوں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ پلیز
آپ لوگوں کو بالکل کرسٹل کلیئر یہ ہو جانی چاہیے چیز، یہ سب کے سب لوگ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کی منفعت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب لوگ دنیا دار ہیں۔ ہاں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی نے چھوٹا فراڈ کیا کسی نے بڑا فراڈ کیا، فراڈ یہ سارے کے سارے ہی ہیں، سب کے فراڈ ایک ایک کر کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہی حال ہمارے ریاستی اداروں کا بھی ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو خواہ جوڈیشری ہو، وہاں پہ بھی آپ کو یہی کچھ ہی نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا لوگ کوئی اپنے لیول پہ درست ہوں تو ہوں، ادروائز سب کی منفعت کی اور اپنی جو ان کی دنیا کے فائدے ہیں وہ جڑے میں، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے آپ نے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، اور نہ ان موٹیویشنل اسپیکروں کے پیچھے آپ نے اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، کہ جو خود تو اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کما لیا ہے، اب لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں کہ وہ ڈنڈے اٹھائیں اور جہاد کے لیے نکل جائیں تاکہ ان کی لاشیں یہاں آئیں، ان میں سے کوئی بھی خود نہیں جانے کے لیے تیار، نہ ہم نے ابھی تک صرف لہو تڑپانا، یہ صرف دھوکہ دینے والی بات ہے، تو باقی جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہم سے زیادہ کس کو درد ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ تو ہزاروں ہیں جو شہید ہوئے ہیں، یہاں سب کانٹیننٹ میں کروڑوں ہیں جو بزرگان دینوں کے ہاتھوں شرک میں مبتلا ہو کے اپنی آخرت بھی برباد کر چکے، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی آخرت برباد کر چکے۔ دنیا میں مر جانا، شہادت کے درجے کو پہنچنا، یہ تو چلے پھر بھی کامیابی ہے، لیکن کسی شخص کا عقیدہ تو ہی درست نہ ہوا، وہ جا کے فلسطین مر جائے یا کہیں اور جا کے مر جائے، اگر عقیدہ تو ہی درست نہیں، ختم نبوت درست نہیں، تو سیدھا جہنم میں ہی جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے ان کے عقائد کی فکر کریں، پھر انشاءاللہ تعالی نظام خلافت بھی اقامت دین بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے گھر والوں کو چلا کے پوری دنیا تک اس دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی حبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ جزاک اللہ۔ جی جی علی بھائی ایڈ کرتے ہیں بھائیوں کو اور آج کا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر سی ایچ نعمان اشرف بھائی نے جوائن کیا۔ السلام علیکم بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نعمان بھائی کہاں سے آپ؟ علی بھائی عید مبارک آپ کو، اور میں پاک پتن سے بول رہا ہوں۔ خیر مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی کی ہوئی عبادات آپ کی طرف سے بھی کی ہوئی قبول فرمائے، آمین۔